بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراس فائر کے ساتھ عمر شریف لغاری حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرامی، ایک اس ورلڈ آرڈر کے اندر ہر ایک ریاست کے اندر ایک کانسیپٹ ہوتا ہے منسٹریل اکاؤنٹیبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی آف دا آل اسٹیک ہولڈرز وچ از لیونگ ان دا اسٹیٹ، اور ایک آئیڈیالوجی یا کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان یا کانسٹیٹیوشن آف اینی اسٹیٹ یہ اس چیز کو پریویل کراتا ہے کہ آئین اور قانون کے تحت آپ پاکستان کے اداروں کے، پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کے، اگر آپ ایک پبلک پوسٹ پہ ہیں، آپ پبلک سرونٹ ہیں، تو دس از یور ریسپانسبلٹی کہ آپ اس کے محافظ ہیں۔ بہت ساری پاکستان کے اندر کانفیڈینشیل چیزیں ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کو پبلک سیکیورٹی کے معاملات دیکھنے پڑتے ہیں۔ اسی تناظر میں آج کی ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ آئی ہے، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید صاحب کو، جو جناب کو 14 سال کی قید بامشقت سنا دی گئی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیض حمید کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا عمل شروع کیا گیا تھا، اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کا یہ عمل 15 ماہ تک جاری رہا۔ ملزم کے خلاف 4 الزامات پر کارروائی کی گئی۔ الزامات میں سے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونا، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کرنا، اختیارات اور سرکاری وسائل کا غلط استعمال اور متعلقہ افراد کو ناجائز نقصان پہنچانا شامل ہے۔ طویل اور محنت طلب قانونی کارروائی کے بعد ملزم الزامات میں قصوروار پایا گیا، اور ملزم سیاسی عناصر کے ساتھ ملی بھگت، سیاسی افراتفری اور عدم استحکام کے معاملات الگ سے دیکھے جائیں گے۔ میننگ بائی الٹیمیٹ ہی از گلٹی اینڈ سینٹینسڈ ود 14 ایئرز۔ اور بہت سارے ایک دو اور بھی کیسز ہیں جس کے اندر ابھی ان کا ڈیسیژن آنا باقی ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اب عوام کے سامنے لائی جا رہی ہیں۔ اب کیونکہ عوام ہی اصل جو ہے وہ ہماری اس ایوان کی یا تمام اداروں کی سٹیک ہولڈر ہے، تو میرے خیال میں پاکستان کی ہسٹری میں یہ ایک ایسی اگزامپل سیٹ کر دینا انپریسیڈنٹڈ ہے، اور عوام کے سامنے یہ چیز لانا عوام کو یہ باور کراتی ہے کہ اگر کوئی آفیشیل کوئی رسپانسبلٹی سے بھاگتا ہے تو اس کو قانون کے کٹہرے میں لا کے اس کی ڈیٹرنس، اس کو ایگزامپل سیٹ کی جائے گی کہ آئندہ کوئی ایسا نہ کرے۔ اس کے بعد بہت سارے سٹانس گورنمنٹ کی جانب سے آئے، جیسے میں بتاؤں خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ قوم برسوں فیض حمید اور جنرل باجوہ کے بوئے ہوئے بیج فصل کاٹ رہی ہے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ ہمیں معاف کرے، طاقت اور اقتدار اللہ کی عطا سمجھ کر اس کے مخلوق کے لیے استعمال توفیق ہو، خدا حکمرانوں کو جو ہے وہ اس چیز کا شیوا بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میں اگر آپ کو بتاؤں تو جیسے وزیر اطلاعات تارڑ صاحب نے بھی اس پہ کہا کہ پی ٹی آئی کی سیاسی مشیر، اور یہ بہت ساری ایسے باتیں کی ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے تانے بانے ہیں جو فیض صاحب کے پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ جڑتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا سیٹ بیک ہے اور بہت بڑی الارمنگ سچویشن ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بہت ساری مشکلات کھڑا کرے گی۔ اسی حوالے سے ڈیٹیل تھوڑی ڈسکشن کریں گے پروگرام میں، اس ججمنٹ کے کیا پریولیجز عوام تک ہوں گے، اور ایک ہمارا جو سب سے موسٹ سگنیفیکنٹ ادارہ ہے جس کا یہ حصہ تھے، اس کے اپ کمنگ تمام آفیسز کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو گیا کہ ہاں اگر آپ نے کل کوئی غلطی کی تو آپ کو بھی ایسی ایگزامپل آپ کے لیے سیٹ کی جائے گی۔ اس کے بارے سے ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں میاں سیف الرحمان صاحب ہیں، شیخ محمد یونس صاحب ہیں، اور میرے ساتھ مجھے جوائن کیا ہے جناب آل دی وے فرام اسلام آباد میں ہے، میرے خیال میں حسن رضا پاشا صاحب لیگل انالسٹ ہیں، ماہر قانون ہیں۔ جناب میاں صاحب اور شیخ صاحب کی اجازت سے ذرا قانونی تھوڑی پیچیدگیاں ہیں اس کے اندر، پیچیدگیاں تو میں نہیں کہوں گا، ہم ایک تھوڑی سی انالیسس تھوڑا سا میاں صاحب سے چاہیں گے، حسن رضا پاشا صاحب سے پیچیدگیاں ہم حل کریں گے۔ ہاں پیچیدگیاں جو ہے اگر کچھ تو وہ بھی حل کریں گے۔ پاشا صاحب، جنرل فیض حمید کو سنائی گئی 14 سال کی قید مشقت، آپ کے نزدیک یہ فیصلہ کس نوعیت کا ہے؟ کیا یہ فوجی احتساب کی نئی مثال ہے یا اس کے پیچھے کوئی وسیع تر پیغام موجود ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ سزا ہے، اس سے پہلے اتنی سزا نہیں دی گئی۔ جی، مختلف اوقات میں فوجی افسران کو بریگیڈیئر علی ہو گئے یا لیفٹیننٹ جنرل جاوید ملک ہو گئے، ان کو سزائیں ہوئیں، اور جنرل جاوید ملک کی سزا اس وقت کے آرمی چیف نے پھر معاف بھی کر دی۔ جی، لیکن اب جو صورتحال ہے یہ ہے کہ باقاعدہ کورٹ مارشل ہوا، 15 مہینے اس کا ٹرائل ہوا، جی، اور جنرل فیض حمید صاحب کو پرائیویٹ وکیل ہائر کرنے کی اجازت بھی دی گئی، ٹھیک ہے، جو نارملی نہیں دی جاتی۔ جی، اور اس کے بعد ٹرائل کے بعد 4 جو ہے وہ پہلے ان پہ
جو ہے وہ چارج فریم ہوئے جن کا ذکر آپ نے اپنے انٹرو میں کیا، جی ان میں دو انٹر کنیکٹڈ ہیں کہ انہوں نے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کیا، اختیار کا ناجائز استعمال کیا اور لوگوں کو تکلیف دی۔ غالباً وہ معاملات جو ہیں وہ سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی والوں کے ہیں جو سپریم کورٹ کے سے ہوتے ہوئے یہ معاملہ سیکٹری ڈیفنس کے پاس، اور سیکٹری ڈیفنس نے جی ایچ کیو کی طرف بھیجا اور وہاں پہ کورٹ مارشل ہونے کا جو ہے وہ فیصلہ ہوا۔ یہ تو دو تھے۔ دو جو بقایا چارج فریم کیے گئے اس میں آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی، یہ بڑی اہم بات ہے جو کہ ایک لیفٹیننٹ جنرل سے جو انتہائی اہم پوسٹ پہ رہے ہوں ان کے خلاف یہ چارج فریم کرنا ایک بہت بڑی سگنیفیکینس ہے اس کی، اور اس کو اتنا آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو چوتھی بات جو کہ ثابت تو ہو گئی ہے لیکن اس کو اگر یہاں تک ہی رکھنا ہے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، چونکہ وہ ہے پولیٹیکل معاملات میں دخل اندازی اور غیر ضروری دخل اندازی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ایک جی ایچ کیو میں ایک تقریب ہوئی تھی جو جس میں شہداء فیملیز بھی آئی ہوئی تھی، اور وہاں پہ انہوں نے یہ ایک تقریر کا ایک سینٹنس میں کوٹ کرتا ہوں، شاید آپ اپنی میموری ریکال کریں تو آپ کو بھی یاد آ جائے گی۔ انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ آج سے پاک فوج نے یہ عہد کیا ہے کہ سیاسی معاملات میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، میننگ دیر بائی کہ ایک طرح سے امپلائڈلی کنسپشن تھا کہ اس سے پہلے ہم پالیٹکس میں دخل اندازی کرتے رہے ہیں، آج ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آج کے بعد ہم نہیں کریں گے۔ تو یہ چیزیں اس سے مراد یہی لی جائے گی کہ پہلے جس انداز میں جس حد تک پولیٹیکل معاملات میں دخل اندازی کی گئی وہ کسی سے ڈکی چھپی بھی نہیں ہے۔ بہرحال اس کا جو اہم پہلو ہے اس سزا کا وہ یہ ہے کہ آئندہ آنے والے جو سال ہیں بلکہ سالہ سال ہے ان میں جو اہم پوسٹوں پہ تعیناتی ہوگی پاک فوج میں خاص طور پہ ادارے میں، تو وہ محتاط ہو گئے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے طاقت کو ہم اپنے اختیار سے باہر جا کے نہیں کھیل سکتے اور اس کے ڈومین میں رہتے ہوئے ہم کچھ کر سکتے ہیں، بالکل، لیکن جو معاملات ہیں اس میں ہماری دخل نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے پاشا صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے، میں آتا ہوں پھر آپ کی طرف۔ میاں صاحب ذرا اس پہ آپ کا کیا نقطہ نظر ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس فیصلے کے جو کیا نوعیت کیا ہے اس کی، اور جو احتساب کا یہ ایک سلسلہ ہے یہ اب کہاں تک جائے گا، مزید بھی کیسے جیسے پاشا صاحب بھی بتا رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں جناب؟ دیکھیں میں نے اس میں دو کالمز بھی لکھے تھے، وہ اس موضوع پہ تو نہیں تھے لیکن اس سے منطبق کیے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اس سے متعلق ہیں وہ اپنے، میں نے ایک نیوز پیپر میں انگریزی میں پبلش ہوئے تھے وہ پرومیننٹ نیوز پیپر میں۔ ایک تو میں نے لکھا تھا کہ ہم بعض اوقات ان دنوں ڈیبیٹ تھی استثناء پہ، صدر کا استثناء، فلاں استثناء، تو میں نے اس پہ لکھا کہ پاکستان میں تو ہزاروں لوگ جو ہیں وہ استثناء حاصل کر کے پریکٹیکل استثناء، جس سے میری مراد تھی کہ ہم لوگ صحافی ہیں، ہم لوگ بھی جو باثر ہیں، ہمیں پریکٹیکلی کوئی کم ہی کوئی چھو سکتا ہے جیسے، حالانکہ یہ کوئی بھی ایسی بات تو انہونی تو نہیں ہے، وکیلوں کا بھی کہا جاتا ہے، میں نے پھر کہا جی بگلا ہے، میں نے یہ کہا بہت سارے، میں نے کہا بگلا ہیں، طالبان ہیں، اس طرح پاورفل لوگ ہیں، پاورفل کوارٹرز ہیں، پیسے والے ہیں، جو بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس کے کچھ دیر بعد کچھ چیزیں ماڈل سٹڈی کر کے آپ جیسے لوگوں سے معلومات لے کے ایک کالم لکھا جی سیپریشن آف پاورز انتہائی خوبصورت ایک تصور ہے، لیکن پاکستان میں وہ فیل ہو چکا ہے۔ میں نے اس کی جو دلیل تھی نا وہ اسی طرف آئے گی۔ دلیل یہ تھی کہ جی میں نے کہا کہ ہمارے ہاں اتفاق سے، اچھا معذرت کے ساتھ میں ذرا آپ کی بات کو ٹوک رہا ہوں، سوری ٹو انٹرپٹ یو، یہ میری چھوٹی موٹی، کیونکہ میں نے بڑا یہ کانسیپٹ پڑھا ہے سیپریشن آف پاورز کا برٹش لا کے اندر، تو یہ ویسے ایک متھ ہی ہے، سیپریشن آف پاورز کہیں نہیں ہے دنیا میں، میں یہ چیز واضح کر دوں۔ ہمارے ہاں چونکہ اسرٹ کیا جاتا ہے کہ عدالتیں بھی کہتی ہیں کہ جی جو ہے انتظامیہ ہمارے اندر نہ آئے تو نہ، وہ کہتے ہیں جی ہم اپنا کام کریں، پریکٹیکلی تو نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے کہا جی یہ ہمارے ہاں کنسپٹ اس لیے فیل ہو گیا ہے کہ کوئی ادارہ اگر اپنا احتساب خود کر رہا ہے، تو مثلا کہ میں اگر گریڈ 22 کا آفیسر ہوں تو میرے نیچے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے میرا ایک ہم پلہ ہے، ہم نوالا ہے، میرا ہم خیال بھی ہوگا وہ کافی حد تک، وہ میرا کیا اکاؤنٹیبلٹی کرے گا، تو ماما دھی ہیں تو درمیان رہ جائے گی نا۔
تو اس میں ہمارے ہاں پریکٹیکلی یہ فیل ہوا تھا سسٹم، لیکن آج اس میری سوچ کی نفی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بھی اگر نیت سے کی جائے یا ادارے کے اندر اپنا بھرم رکھنے کا ایک خواہش موجود ہو تو پھر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کی جا سکتی ہے، اور اس کی مثال بنائی جا سکتی ہے، قابل تقلید مثال ہے کہ عدلیہ میں بھی آئیں، انتظامیہ کے اندر بھی جو میں سمجھتا ہوں کالی بھیڑیں اور سیکرٹ کاؤ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا بھی احتساب ہونا چاہیے، اور لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ یہ لوگ جو بچپن کے بلی بوائز اور اقتدار میں آگے کوئی عدالت میں بیٹھا ہے، کوئی کسی بڑے منصب پہ بیٹھا ہے، کوئی عسکری ادارے کا سربراہ بیٹھا ہوا ہے یا کوئی جا کے انتظامی سربراہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ پریویلیج کلاس بن جاتے ہیں، حاکم بن جاتے ہیں، ہم محکوم ہیں، تو ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پوچھنے والے اگر سلسلہ شروع ہو جائے بھلے وہ سمبولک ہی ہو، بھلے کہ وہ ایک آپ نے ڈیٹرنس کا جیسے آپ نے بڑا چیز بولا تھا کہ میسج کنوے کرنا ہی ہو، تو اس میں میرا خیال ہے ایک اچھا میسج گیا ہے کہ نو اکاؤنٹیبلٹی ہیز اسٹارٹڈ، ٹھیک ہے، یہ ہونی چاہیے۔ اچھا، بات آپ کی استثنا سے سٹارٹ ہوئی ہے، ویسے ایک کانسیپٹ اسٹیٹ امیونٹی بھی ہوتا ہے، لیکن اس کا بھی کچھ ایک کرائٹیریا ہوتا ہے نا کہ اسٹیٹ امیونٹی بھی کس لیول تک آپ کو ملنی چاہیے، اور کچھ چیزیں اکاؤنٹیبلٹی میرے خیال میں جیسے میں نے انٹرو میں بھی کہا تھا کہ عوام اصل ایک سٹیک ہولڈر ہے، اور تمام ادارے ہی وہ ان کے جو ہے وہ محافظ ہیں ایک قسم کے، ٹھیک ہے، ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہم بات کریں، ٹھیک ہے۔ اب میں اس پہ ڈیٹیل ہم بڑھتے جائیں گے اس ڈسکشن کے اوپر۔ شیخ صاحب ذرا آپ بھی، میں چاہ رہا ہوں کہ بیسک میں آپ کا تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو لے سکوں، جیسے پاشا صاحب سے لیا، میاں صاحب سے بھی، آپ اس آج کی کیس کی آپ تو مجھے کہہ رہے تھے بیہائنڈ دی سین کے بڑی ان ایکسپیکٹڈ وہ تھی یہ آج جو آئی ہے سینٹینس، میں نے کہا ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھی میں سمجھتا ہوں، تو کیا آپ یہ ذرا کیا تاثر ہے جناب کا؟ بہت شکریہ لغاری صاحب۔ اگر آپ اس معاملے کو دیکھیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں ہے۔ یہ جو آج کا جو فیصلہ آیا ہے، اگر ہم اس فیصلے کی ذرا تھوڑا سا باریک بینی سے اس کو دیکھیں گے تو اس میں لغاری صاحب 27 جو ہے نا وہ گواہ جو ہے نا وہ پیش ہوئے، بالکل 27 گواہ پیش ہوئے۔ 27 گواہوں میں اس میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو لیفٹیننٹ جنرل فیض صاحب کی طرف سے بھی جو ہے نا وہ جو پیش ہوئے، انہوں نے نام دیے تھے کہ جی یہ بھی ہیں، ان کو بھی جو ہے نا ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ بحث کی جائے۔ وہ تو کچھ فیض صاحب کی طرف سے بلائے گئے تھے، کچھ اس طرف سے تھے۔ اچھا دیکھیں جی، اب اس فیصلے کو اگر دیکھا جائے، یہ 15 ماہ میں یہ ڈیسیژن آیا، اور اس فیصلے کو بہت باریک بینی سے ملٹری کورٹس نے دیکھا ہے۔ اور ایک اتھارٹی ہوتی ہے، اتھارٹی جو ہے نا ملٹری کورٹس کو بھیج دیا ہے، ملٹری کورٹس کے بعد ایک برانچ ہے، ان کو وہ فارورڈ ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ برانچ کے بعد وہ انہوں نے دیکھا ہے کہ اس فیصلے کو جو آیا ہے تو جیم برانچ، اچھا اس برانچ نے پھر دوبارہ ملٹری کورٹس کو جو ہے نا وہ کیا ہے کہ جو آپ نے جو یہ فیصلہ کیا ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ کسی قسم کا کچھ حقوق و شبہات نہیں ہے۔ اب 15 ماہ کے بعد یہ جو فیصلہ آیا، پاکستان کی تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں آیا۔ اب اس میں لغاری صاحب دیکھیں آپ تو 27 گواہوں میں موسٹلی جو ہے نا جو ایویڈنس پیش ہوئے ہیں، اس ٹاپ سٹی یہ جو تھی، یہ جو سوسائٹی تھی، اس میں زیادہ ایویڈنس جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف آئے ہیں۔ اچھا، اس میں وہ الزامات تھے کیا؟ وہ الزامات یہ تھے کہ جو پاک فوج کے جوان تھے، جو پاک فوج کے جو گاڑیاں تھی، جو پاک فوج کے جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں، اس سوسائٹی کے لوگوں کو کسی کی ملکیت ہے، اب اس پہ قبضہ کرنے کے لیے پاک فوج کو استعمال کیا گیا، اور وہ پورے ایویڈنس دیے گئے، پوری چیزیں دی گئیں۔ اصل کیس جو ٹاپ سٹی کا یہ ہے۔ اچھا، اس کو تو چلیں جی، اس کا تو فیصلہ ہو گیا۔ اب لغاری صاحب اب ہم دیکھیں جو اس کے بعد جو کیسز ہیں، یہ تو ایک چیز ہے، ایویڈنس آئے، وہ قبضہ گروپ تھا، بتا مافیا تھے، وہ ٹرائل پہ میں بھی آتا ہوں، وہ اچھا ٹرائل کے والے سے میں ذرا پوچھنا، جسٹ ون منٹ، اس میں دیکھیں کہ یہ جو پروجیکٹ عمران لانچ ہوا تھا، پروجیکٹ عمران لانچ ہوا، اس کی لانچنگ میں جو سیاسی مداخلت کی گئی، جس وقت یہ کور کمانڈر پشاور تھے، تو اس کا جو ہے نا وہ میرے خیال میں وہ جو فیصلہ آئے گا یا جو چیز آئیں گی، جس طرح سیاسی مداخلت کر کے انہوں نے وہ رانا ثناء اللہ کو بھی اندر کیا گیا، حسن اقبال کو بھی سزا سنائی گئی، مریم نواز کے دروازے توڑے گئے، اس طرح آپ کوئی بھی شعبہ دیکھیں گے، وہ جج ہوں، وہ آپ کے
جرنیل ہوں، وہ آپ کے سول لوگ ہوں، وہ آپ کی جو ہے نا وہ عدلیہ ہو، ٹھیک ہے، کوئی کسی بھی شعبے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ جہاں جنرل فیض کی انوالومنٹ نہ ہو. اچھا، اس میں جو میرے پوائنٹ آف ویو سے جو اس میں سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے، جس وقت یہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے اس وقت یہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ان کے مذاکرات چلتے تھے. یہ افغانستان بھی گئے، وہاں انہوں نے ایک چائے کا کپ بھی لہرایا، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی. لیکن اب اس معاملے کو دیکھا جائے، اس وقت جب یہ ڈیلیگیشن کے ساتھ ملتے تھے جا کے ان سے، تو کچھ ان کی جو میٹنگز تھی وہ آف دی ریکارڈ بھی تھی. ان آف دی ریکارڈ میٹنگز کا یہ فیصلہ نکلا تھا، ان کے دو جو سزا یافتہ مجرم تھے، ایک کا نام تھا مسلم خان، دوسرے کا نام تھا طالبان کے جو لیڈر تھے مسلم خان اور محمود خان. بالکل، ان کو جو ہے نا انہوں نے اس وقت جنرل باجوہ کو کنونس کیا گیا، پھر وزیر اعظم صاحب کو، پھر صدر صاحب کو، پھر عمران خان کو. یہ پوائنٹ آپ کا آ گیا، اس پہ میں آنا ہے، ابھی اس پہ آنا ہے میں نے. اچھا سر دیکھیں ذرا، دیکھیں ایک منٹ دیں. اس کے یہ جو معاملہ ہے نا، اس کے جو ہے نا وہ بڑے وہ خطرناک جو ہے نا وہ اثرات ہوں گے. ایک بات کر کے میں آپ سے کرتا ہوں، بیسیکلی یہ سارا معاملہ تھا جو جائے گا، یہ ساری جنرل باجوہ تک بھی جائے گا. اس کے بعد جو مین جو چیز ہے نا، یہ ساری چیزیں، یہ جو ہمارے ایک ہماری سیاسی جو ہے نا اس میں ایک مرشد کے نام سے جو ہے نا ایک کریکٹر ہیں. بیسیکلی جب یہ عمران خان صاحب بھی، اور سر عمران خان میں ہی آتا ہوں، میں یہ پولیٹیکل اس کے افیلیشن کے حوالے سے آ جاتا ہوں، آپ ٹینشن نہ لیں. پاشا صاحب ذرا ٹرائل کے حوالے سے، کیونکہ فیض صاحب کو پورا جو ہے یہ تاثر ہے کہ مضبوط جو ہے وہ موقع دیا گیا، قانونی جو ہے وہ ان کو تمام جو ایگزامینیشن ہوتی ہے، کراس ایگزامینیشن ہوتی ہے، جس طریقے سے اس میں وٹنسز جس طریقے سے بلایا جاتا ہے، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ مرحلہ ٹرائل جو ہے وہ فیئر ٹرائل ہوا اور اس پہ کسی قسم کی کوئی لوپ یا لوپ ہول تو نہیں ہے، کوئی گرے ایریا؟ اصل میں تو دیکھیں ملٹری ٹرائل کی اپنی ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت بالکل یہ بھی عوام سننا چاہتی ہے ویسے. بالکل بالکل بالکل. سول ٹرائل اوپن کورٹ میں ہوتا ہے، وہاں پہ کوئی بھی شخص جا سکتا ہے اور ہیئرنگ سن سکتا ہے. لیکن ملٹری ٹرائل میں ایسا نہیں ہے. ہاں وہ آپشن دیتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی مرضی کا وکیل کرنا ہے تو آپ لسٹ دیں گے اور اس کے مطابق آپ کو وہ الاؤ کریں گے کہ آپ یہ وکیل کر سکتے ہیں. تو میرا تو یہ خیال ہے کہ پورے 15 مہینے کے اندر کسی بھی مرحلے پہ ان کے وکلاء کو کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑی، کیونکہ اگر کوئی پرابلم فیس کرنا پڑی ہوتی تو میڈیا میں آ جاتا، یا پھر وہ کورٹس کی طرف رجوع کرتے کہ ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع نہیں ملا. تو فیئر ٹرائل کی حد تک جہاں تک بات ہے، وہ اس پورے 15 مہینے کے دوران ہم نے نہیں سنا کہ کوئی قدغن لگائی گئی ہو، کسی جگہ پہ ان کو پابندی ہو، ان کو صحیح طرح سے جرا کرنے کا موقع نہ ملا ہو، یا پھر ان کی شہادت صفائی دینے سے منع کر دیا گیا یا روک دیا گیا. تو لگتا یہ ہے کہ 15 مہینے جو ایگزاسٹ کیے ہیں کورٹ مارشل کے دوران، اس میں ایویڈنس پہ وٹنسز پہ جرا کرنا یا شہادت صفائی پیش کرنا، اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں آئی. ورنہ ضروری طور پہ ہونا تھا کہ یہ معاملہ میڈیا میں بھی آ جاتا، یا وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں رجوع کرتے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، ٹرائل کا صحیح فیئر موقع نہیں دیا جا رہا، آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. تو اس طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابھی تک کوئی شکایات سامنے نہیں آئی. اچھا پاشا صاحب، اس میں اپیل کا جو ہے، اگر کورٹ جو ہے مارشل ہو جاتا ہے، وہاں سے کنوکشن ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد اپیل کا کیا ان کے پاس جو ہے فورمز ہیں؟ جی چیف آف آرمی سٹاف جو آپ چیف آف ڈیفنس فورسز بن گئے ہیں، جی جو آرمی چیف جو ہیں، انہی کے پاس اپیل ہو سکتی ہے، وہی فورم ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ان کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں چلے جائیں. اچھا اس کے بعد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں، تو اس میں جو ہے وہ سزا کم یا زیادہ کے بھی چانسز ہو سکتے ہیں اپیل کے اندر؟ جی بالکل، جو چیف یا ایکویٹل بھی ہو سکتا ہے، مکمل ایکویٹل کے بھی چانسز ہوتے ہیں کورٹ مارشل کے بعد؟ اختیار ہے کہ وہ ایکویٹل بھی کر سکتے ہیں، وہ سزا مینٹین بھی رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کم سزا دی گئی ہے تو وہ انہانس بھی کر سکتے ہیں.
اچھا اپ کمنگ جس طریقے سے عام کورٹس کے اندر جب جج حضرات بیٹھے ہوتے ہیں تو جج صاحبان کے سامنے ایک وکیل جب آ کے آرگیومنٹ کرتا ہے اور ایک ججمنٹ دیتا ہے، پریسیڈنٹ دیتا ہے، تو اگر یہ کیس جو ہے جو یہ کیس ہے، یہ کیس آئندہ آنے والے جب کبھی کوئی کورٹ مارشل ہوگا، جب کبھی کسی پہ اس نوعیت کا کیس ہوگا تو وہ ایک پریسیڈنٹ کے طور پہ بھی استعمال ہوگا پھر؟ جی بالکل یہ ہو سکتا ہے. اصل میں تو آرمی کورٹس کی اور کورٹ مارشل کی ججمنٹس کبھی بھی پبلش نہیں ہوتی، پبلک نہیں ہوتی، کسی کو نہیں دی جاتی. بالکل ون لائنر ایک ہوتی ہے ججمنٹ کے اس کو سزا دے دی یا اس کو ایکوٹ کر دیا. کوئی ریزننگ یعنی کسی ججمنٹ میں ریزننگ نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ دیتے ہیں. بارہا ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ میں طلبی بھی ہوئی کہ آپ ججمنٹ دیں، ریزننگ بتائیں کس ریزن کی وجہ سے آپ نے سزا دی ہے یا ایکویٹل کی ہے، لیکن وہ ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی، نہ کبھی انہوں نے پیش کی ہے. ہاں جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہیں، کورٹ مارشل کے جتنے ٹرائل ہوں گے آنے والے، ان میں یہ ایز پریسیڈنٹ یوز ہو سکتی ہے. یہ بالکل یہ وہ ساری چیزیں ہیں پاشا صاحب، میرے خیال میں جو عوامی سطح پر بھی یہ بہت سارے سوال ہیں نا سر کہ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ کس طریقے سے ہوتی ہیں، ٹرائل کا کس طریقے، جیسے پاشا صاحب نے بڑے واضح الفاظات میں بتایا ہے بالکل کہ اپیل کا بھی چانس ہے. اگر ان کو یہ لگتا ہے، ان کے وکیل کو، لیگل کاؤنسلز کو، ان کی فیملی کو لگتا ہے، کیونکہ پاکستان ایک وہ ایسا سسٹم نہیں ہے ہمارے پاکستان کے اندر، عدالتوں کے اندر بھی اس طریقے سے دیکھا جائے تو ہم لوور کورٹ سے جا کے ہائی کورٹ پھر سپریم کورٹ تک معاملہ جاتا ہے. ایجیٹیٹ تو کرتے ہیں نا، بالکل یہ پاشا صاحب نے صحیح بات کی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایجیٹیٹ کرتا، کہیں اوبجیکشن ریز ہوتا، اور پھر وکلا کمیونٹی میں تو خیر اتنی جان ہے نا کہ وہ بات تو کر سکتے ہیں نا. تو چونکہ آبجیکشن نہیں آیا تو اس لیے میرا خیال تاثر یہی ابھر رہا ہے کہ فیئر ٹرائل دیا گیا انہیں. باقی وہ جو میں نے چونکہ آپ کو بتایا کہ ضیاء الحق کے دور میں میں نے ملٹری کورٹس فیس کیے، وہ تو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل تو نہیں تھا لیکن وہ اسپیشل ملٹری کورٹس تھے. اچھا پاشا صاحب سے ذرا میں تھوڑا وٹنسز کے حوالے سے پوچھ لوں. پاشا صاحب ذرا جو وٹنسز کی بات کی گئی ہے وہ اس میں یہ بات باہر آئی ہے کہ جو فیض صاحب نے جتنے بھی وٹنس بلائے ہیں وہ بھی ان کے خلاف گئے یا ان کے حق میں گئے، یہ اس میں کوئی آپ کو خبر ملی ہو سر؟ نہیں، اس بارے میں کوئی حتمی رائے نہیں قائم کر سکا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے یہ بات نہیں آئی کہ جو صفائی کے طور پہ جو ایویڈنس دی گئی ہے وہ بھی ان کے خلاف ہوئی ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے پریزائڈنگ جج ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، انہوں نے اس کو شہادت صفائی کو انڈو کر دیا ہو یا اس کی کریڈیبلٹی پہ انہوں نے کوسچن کر دیا ہو، لیکن یہ ججمنٹ میں ہی لکھا جا سکتا ہے، ویسے تو نہیں پتہ چل سکتا انہوں نے یہ کیس حوالے سے کیا کہا ہے. عموماً کئی دفعہ دیکھا ہے کہ شہادت صفائی جب کوئی ملزم آرڈینری کورٹس میں پیش کرتا ہے تو جج اس پہ ڈسکس کرتا ہے کہ یہ ریلائبل ہے یا یہ ریلائبل نہیں ہے. بلکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو شہادت صفائی ملزم پیش کرتا ہے وہ اس کے اگینسٹ چلی جاتی ہے. تو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ٹرائل کیا جاتا ہے کریمنل کیسز کا تو وہاں پہ شہادت صفائی پیش اجتناب دیا جاتا ہے کہ کہیں یہ ہمارے خلاف نہ چلی جائے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں پاشا صاحب ایک چیز پھر میں میاں صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں، شیخ صاحب کی طرف، کیونکہ قانونی جو سوالات ہیں اس میں بہت زیادہ سوالات ہیں. نہیں آپ کی طرف آتا ہوں، وہ پاشا صاحب قانون ڈالیں گے، آپ سے میں انالیسز لوں گا ذرا. تو اچھا پاشا صاحب فریمنگ آف چارج کی آپ نے بات کی، اب آپ نے کہا کہ ایک تو اس کیس کا فیصلہ ہو گیا، پھر باقی کیسز ہوں گے، وہ کس مرحلے تک ہیں باقی کیسز؟ وہ فریمنگ آف چارج ہو چکا ہے؟ کیونکہ فریمنگ آف چارج سے پہلے ایک مرحلہ ہوتا ہے نا کہ جج صاحب پوچھتے ہیں، عام عدالتوں کے اندر تو پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ گلٹی ہیں کہ نہیں ہیں، تو وہ پھر جو اکیوزڈ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں گلٹی نہیں ہوں، تو پھر وہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہاں جی ٹرائل سٹارٹ ہو. نہیں ہوتا یہ ہے کہ اسی کو فریمنگ آف چارج کہتے ہیں. ہاں بالکل بالکل. جو الزام فریمنگ آف چارج کیا ہے؟ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ جب ملزم پیش ہوتا ہے، چلان عدالت میں داخل ہو جاتا ہے، بالکل اس کو اس کے جو الزام ہوتے ہیں، اس کی جو چالان ہوتا ہے اس کی کاپی فراہم کی جاتی ہے. پھر اگلی ڈیٹ پہ یہ ہوتا ہے کہ اس پہ چارج فریم کرتے ہیں، اور وہ چارج یہ ہوتا ہے کہ آپ نے فلاں تاریخ فلاں دن اتنے بجے آپ نے یہ کام کیا اور فلاں کو اس طرح کر دیا. تو وہ پورا ایک جو ہے نا وہ جو اکرس ہے وہ بتا دیتے ہیں. پھر سیکنڈ چارج ہوتا ہے کہ اس کے بعد آپ نے یہ کام کیا اور یہ دفعہ آپ نے یہ سرزد کی. تو یہ 3 4 5 مرحلے ہوتے ہیں. جو الزام ہوتا ہے اس کو 1 by 1
ریپروڈیوس کیا جاتا ہے اور اس کا آگے جواب لکھا جاتا ہے کہ یا تو اگر وہ ہاں کرتا ہے تو پھر تو وہ گلٹی دین اینڈ دیئر ہو گیا، اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ ہاں نہیں غلط ہے، غلط بات کر رہے ہیں آپ، تو پھر اس پہ آگے ایویڈنس والا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور پھر ایویڈنس ہوتی ہے اور پھر ڈیفینس ہوتی ہے. یہ طریقہ کار ہے کریمنل سائڈ پہ جو ٹرائل ہوتا ہے اس حوالے سے. بالکل بالکل. اب ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے میاں صاحب، میں اسی حوالے سے آپ سے ہی سٹارٹ کروں گا پھر کہ اب نیکسٹ جو کیسز ہیں وہ اب کیا اس میں کنفیس کر لینا چاہیے فیاض صاحب کو، کنفیشن کر دینا چاہیے، یا مزید پروسیڈنگز میں یہ معاملہ جائے گا؟ اور خاص طور پہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی جس طریقے سے بات کی، اور اس کو ہی ریلیٹ کریں گے سیاسی سرگرمیوں سے. چھوٹی سی بریک کے بعد ناظرین پھر حاضر ہوتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک انشاءاللہ.